الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی تبلیغ دین، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے صبر و تحمل، قوم کی نافرمانی کے مقابلے میں آپ کے صبر و تحمل کے بارے میں جو کچھ آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، ہم اس پر تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ آپ کو فارمیٹ معلوم ہی ہے کہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر اور توضیح آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ فہم قرآن میں اضافہ ہو اور قرآن کے قریب آنے کا موقع ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غالباً سب سے زیادہ آیات کریمہ، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آیات کریمہ آپ کے بارے میں نازل ہوئیں، تو ہم نے پہلے آپ ہی کا انتخاب کیا اور آپ سے متعلقہ تقریباً وہ تمام آیات جو مختلف شعبہ زندگی سے، آپ کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تھیں، ان پر مستند تفاسیر کی روشنی میں تفصیلی کلام کیا۔ ابھی جو آخری واقعہ چل رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے قارون کا واقعہ تھا، اور اس کا تعارف میں نے آپ کو کروا دیا تھا مستند تفاسیر کے روشنی میں۔ ایک تو قرآن نے اس کا تعارف پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو تفسیر خازن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، اور بعض نے کہا کہ چچا کا بیٹا تھا، یعنی کزن تھا۔ اختلاف ہے، تاریخی چونکہ معاملات ہیں، روایات مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ شخص منافق تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن فرعون کے لیے کام کیا کرتا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بہت زیادہ ظلم و ستم کا معاملہ روا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا بنانے کا علم عطا فرمایا تھا، جس کو علم کیمیا بھی کہتے ہیں، اور اس میں مخصوص طریقے سے کچھ عمل کیا جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں آپس میں، جس کی وجہ سے تانبا سونے میں بدل جاتا ہے اس طرح کا، اور پیتل سونے میں بدل جاتا ہے، قلعی سونے کے اندر بدل جاتی ہے، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور آپ نے یہ علم 3 افراد کے اندر تقسیم کیا، لیکن ثلث یعنی ایک تہائی علم کا حصہ حضرت یوشع بن نون کو دیا، ایک کالب بن یوقنہ کو دیا، اور تیسرا حصہ اس قارون کے پاس تھا۔ اس قارون نے کسی ہیلے سے، طریقے سے، اور کچھ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے دغا بازی کرتے ہوئے اور دھوکہ دیتے ہوئے وہ 2/3 علم ان دونوں نفوس قدسیہ سے حاصل کر لیا، اور اس طرح اس کو مکمل علم کیمیا حاصل ہوا، اور اس نے اس علم کی وجہ سے بہت زیادہ سونا جمع کر لیا، اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی۔ اور ایک مفسرین کے قول کے مطابق اس کو زمینوں کا علم بہت اچھا تھا، یعنی زراعت کا علم، کھیتی باڑی، کس وقت بیج ڈالنا چاہیے، کس انداز سے ڈالنا چاہیے، کب فصل کٹے گی وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح تجارت کا بہت اچھا علم اس کے پاس تھا، اس وجہ سے اس کے پاس دولت آئی۔ لیکن یعنی اصل تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی تھی، لیکن اگر ظاہری طور پہ اسباب کو دیکھا جائے، جنہیں اسباب ظاہریہ کہتے ہیں، تو یہ سبب اس کے پاس موجود تھے، اور اس سے اس نے اتنی دولت جمع کی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے خزانوں کی اتنی کنجیاں عطا فرمائی تھیں کہ جن کو طاقتور ایک جماعت بھی اٹھاتی تو اس کے ثقل کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے وہ دب جایا کرتی تھی، یعنی جھک جایا کرتی تھی، اور جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 ایسے افراد اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے کہ جو عام لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق چونکہ قرآن میں عصبہ کا لفظ استعمال ہوا، ہم نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 70 تک پر بھی ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 40 خچروں پر اس کے خزانے کی کنجیاں لدی ہوتی تھیں، اور وہ پہلے اس نے سونے کی بنوائیں، جب وہ وزن بہت زیادہ ہو گیا کہ جیسے جیسے سونے میں اضافہ، اس کے پاس مطلب مال میں اضافہ ہوتا گیا، تو لوہے کی کنجیاں بنوائی ہوئی تھی، اتنی ہی وہ بھاری زیادہ ہوتی گئیں تو بوجھ بھی بہت ہوا، تو پھر اس نے لکڑی کی کنجیاں بنوائیں، لیکن پھر بھی اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا کہ جہاں پر وہ بند تھے، آپ خود سوچئے کہ ایک بڑا کمرے کے اندر اگر خزانہ بند ہو اور اس کی ایک کنجی ہو تو کتنے خزانے ہوں گے کہ اس کی کنجیاں 40 خچروں پر لدی ہوئی تھیں،
اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گائے کی کھال کا ایسا تھیلا سے ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا، ایک ایک تھیلے کے اندر وہ کنجیاں بھری ہوئی تھیں، اور اس طرح ان تھیلوں کو 40 خچروں پر لادا جاتا تھا، تب کہیں جا کے اس کے خزانے کی کنجیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتیں۔ اور یہ عجب و خود پسندی کے ساتھ اور یہ نمائش کرتا ہوا سب لوگوں کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ یہ بھی بات ہماری ہو گئی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ اپنی قوم کے پاس سے نکلا تو خوش ہوتا ہوا اکڑتا ہوا نکلا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ خوش ہونے کو اس کی قوم نے پسند نہیں کیا، اور اس کو تلقین کی کہ تم اس طرح نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کے ساتھ دولت پاتا ہے تو یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی بلکہ غضب کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا تم ایسا نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم اس کے مال کو لوگوں پہ خرچ کر کے اسی طریقے سے لوگوں پر احسان کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مال کے بدلے میں جو تم پر حق لازم ہو جاتا ہے اس حقوق کی ادائیگی سے تم بری ذمہ ہو جاؤ اور میدان معاشر میں گرفت کے امکانات نہ ہوں۔ لیکن یہ بات بھی ہماری ہو چکی کہ اس نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ مکمل طور پہ کریڈٹ یا مکمل طور پہ کمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے، بلکہ اس نے کہا کہ ہاں دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن یہ میرے اس علم کی برکت سے مجھ تک پہنچا ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ دیکھیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ اس علم کی برکت سے ہے جو میرے پاس ہے۔ گویا کہ میں نے اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہی عجب و خود پسندی ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی کمال، کسی بھی بہترین صلاحیت یا اور جو کچھ اللہ نے اس کو اچھے اوصاف عطا فرمائے ہوں ان کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اسی بات کو پسند کرے کہ اس کو میرا ذاتی کمال قرار دیا جائے۔ جب یہ صورتحال آتی ہے تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حقہ شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی حمد بجا لانے میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہر کمال کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہوئے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد اس طریقے سے فرمایا تھا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس موجود علم کی وجہ سے اس کو یہ کمال حاصل ہوا، تو پچھلی قوموں پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ وہ اس سے زیادہ باکمال تھیں، لیکن پھر بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو اگر کمال کی وجہ سے ہی فضیلت ہوتی، یعنی اوصاف کی وجہ سے ہی کوئی کمال یا فضیلت حاصل ہوتی، اور جب تک وہ وصف باقی رہتا وہ کمال بھی باقی رہتا، تو پچھلی قوموں پر کس طریقے سے عذاب نازل ہوا کہ ان سے کمال یا ان کے اچھے اوصاف زائل تو نہیں ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، لہٰذا ہر کمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جانی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ہم برے افعال، برے اعمال کریں تو اسے اپنی طرف منسوب کریں اور اپنی شامت اعمال تصور کی جائے۔ اس کے بعد 79-78 نمبر آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ یہ بہت ہی بن ٹھن کر بڑا ریشم کا لباس اور اس کے ساتھ تقریباً 4000 کے قریب گھوڑے تھے اور 300 کے قریب اس کی جو لونڈیاں تھیں، اس نے کنیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہ زرق برق لباس پہن کے نکلے۔ تو اس کی شان کو دیکھ کر جو بظاہر دنیاوی شان تھی، کچھ لوگ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے برملا یہ تمنا کا اظہار کیا کہ کاش جیسا اللہ نے اس کو دنیا سے حصہ عطا فرمایا ہمیں بھی مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو یہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی جو دنیاوی مال و متاع ہی بس چاہتے تھے، دنیا ہی سب کچھ ان کو نظر آتی تھی، یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے لیے بھی اسی کے مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو دنیاوی لحاظ سے بہت بڑے حصے والا ہے۔ تو یہ اگر کسی شخص کے پاس، میں نے آپ کو اس پہ تفصیلی کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بظاہر کوئی نعمت ہو لیکن وہ نعمت غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو، نعمت بری نہیں ہوتی، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ برا ہوتا ہے۔ تو کسی نے اگر اس نعمت کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہو یا نعمت بالفرض صحیح طریقے سے اس کو ملی ہو لیکن اب اس کا استعمال غلط طریقے سے کر رہا ہو، اور اس غلط طریقے، غلط انداز کو دیکھ کر بھی یہ تمنا کی جائے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، تو یہ قابل گرفت ہے اور شدید ناپسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اگلی آیت کے بارے میں کہ جب اس قوم کے جو عالم تھے، علماء تھے، بزرگ حضرات تھے کہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے، آخرت کو دنیا پر فوقیت دینے والے تھے، انہوں نے جب ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے سمجھایا۔ وقال الذین اوتوا العلم،
اور کہاں ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس علم سے مراد ان چیزوں کا علم تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی تھی، یعنی اخروی انعامات کا علم رکھنے والوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب یعنی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب اور اخروی انعامات تک صرف وہی ملاقات کا شرف پا سکتے ہیں جو اس قسم کی ناجائز چیزوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ میں نے پچھلا پورا خلاصہ اس لیے عرض کیا تاکہ نئے جوائن کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں، اور اس پر ہمارا پچھلے پروگرام میں بھی تبصرہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیاوی مال و متاع عارضی ہوتا ہے، اور خصوصاً جب وہ مال و متاع ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو یا ناجائز ذرائع میں استعمال کیا جا رہا ہو تو اس وقت اس پر رشک کرنا یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا ہے، کیونکہ اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو برائی کو دیکھ کر اس برائی کو اپنے لیے پسند کرنا، یہ قابل گرفت، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی برائی کو دیکھ کر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس کے پاس ابھی موجود ہے وہ اسے حقارت اور انتہائی توہین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو نعمت نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت ہی بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ آپ کسی کو نعمت دیں اور وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ مثال کے طور پہ ایک لکھ پتی کروڑ پتی آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اس کو دیکھ کر رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں، اور جب آپ 100 روپے کا نوٹ نکال کر اپنے بیٹا بیٹی کو دیں کہ لو بیٹا یہ لے لو، اللہ کی نعمت، تم یہ پیسہ لے لو، تو وہ اس کروڑ پتی کو دیکھنے کے بعد اس 100 روپے کو دیکھیں اور بولیں کہ اس کی دولت کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ پھاڑ کے اس طرح سائیڈ میں پھینک دیں، تو لازم سی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اور آپ انہیں ناشکرہ کہیں گے کہ اگر تمہیں کروڑ حاصل نہیں تھا 100 تو مل رہا تھا، شکر تو کرو، یہ 100 بھی بہت سو کو حاصل نہیں ہے، تو آپ اس پہ برا محسوس کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا قیاس، معاذ اللہ ہم اپنی کیفیات پر، طبیعت پر اللہ تعالیٰ کو قیاس نہیں کر رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری طبیعت کسی کے اثر کو قبول کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اثر قبول فرماتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک باپ ناراض ہوا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کی عطا کردہ نعمت کو کسی دوسرے کے پاس موجودہ نعمت کو دیکھ کر حقیر اور کمتر گمان کرتا ہے، اور بالکل اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے، گناہ ہے اور خطا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں اسی قسم کی لعنتوں میں گرفتار ہیں کہ بہت سی، اور خصوصاً بہنیں، وہ اگر شوہر محبت کرنے والا ہے، اللہ نے خوبصورت بچے بھی عطا فرمائے ہیں، بسا اوقات وہ ان نعمتوں کو نہیں دیکھیں گی، بس اپنی غربت کو دیکھا، اور پھر خاندان کی دوسری عورتوں کے پاس جو زیوروں کی کثرت ہے اور گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ ان پر نگاہ رکھ کر ہمیشہ روتی رہیں گی، شکوے کرتی رہیں گی، انہیں کوئی نعمت ہی نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی شفقت کو، باپ کی محنت کو نظر انداز کر کے بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں اچھا کھلایا نہیں ہے، اچھا پلایا نہیں ہے، ہماری مرضی کے مطابق لباس نہیں دیے، ہماری مرضی کے مطابق ہمیں کوئی عالیشان بنگلہ نہیں دیا، چاہے باپ بیچارہ رات دن محنت کر کے ان کو رزق حلال کما رہا ہو، وہ باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات اولاد باپ کے قلب کو چھلنی کر دیتی ہے اس قسم کے جملوں کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، پوری زندگی آپ نے ہمیں فقیروں کی طرح رکھا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کر لیا۔ تو اس طرح کہہ کر باپ کی ایک انتہائی توہین کی جاتی ہے، اس باپ کی جو ساری زندگی خود گالیاں برداشت کر کے، باہر کے تانے برداشت کر کے، دھوپ، بھوک، پیاس، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کے ذریعے اپنے برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پال پوس کر جوان کرتا ہے، اور اولاد جوان ہو جانے کے بعد اس طرح بولتی ہے۔ اس قسم کی جوان اولاد سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے والد تو آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، دیکھتے ہیں کہ آپ رزق حلال کے ذریعے اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کروں گا اور پھر حلال کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی کمال نہیں۔ حرام تو کوئی بھی کما کر اپنے اولاد کو پال سکتا ہے، کمال تو یہ ہے نا کہ آپ حلال کے ذریعے عالیشان طریقے سے اپنے اولاد کو پال کے بتائیں۔ جس قصور اور کوتاہی میں آپ اپنے والد کو مبتلا پا کر
حالانکہ ان کا اپنا ذاتی قصور نہیں ہے، لیکن آپ انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈریے اور اللہ کے غضب اور اس کے پکڑ سے ڈریے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا محتاج کر دے اور ایسا آپ کا برا حشر کرے کہ آپ کی اولاد آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، یعنی جیسے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وہ اس سے زیادہ آپ سے برا سلوک کرے، کیونکہ یہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر دنیا کی نعمت کو خود حاصل کر لے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ہر مسلمان اپنے پاس تقریباً ہر مسلمان تقریباً یہ 95% میں آپ کو کہہ رہا ہوں، only 5% کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے دیا ہی اس طرح کی نعمت دی ہے کہ ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہو، ورنہ 95% مسلمان آپ کو ایسے نظر آئے گا جو اپنے پاس موجود اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھ کر بالکل معمولی حقیر سمجھ کے نظر انداز کر رہا ہے، اور صرف اسے نعمت اگر نظر آتی ہے تو دوسرے کے پاس، بس یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی کو انہوں نے منع فرمایا اچھے لوگوں نے کہ تمہارے لیے بربادی ہو، بے وقوفو دنیا کا سامان مت دیکھو، یہ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہے، منافق آدمی ہے، یہ اس دولت کو غلط طریقے سے تکبرانہ استعمال کر رہا ہے، دوسروں کو حقیر ثابت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ قابل رشک نہیں ہے۔ تم ذرا اخروی لحاظ سے دیکھو کہ اگر تم صبر کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، اور جو نعمتیں تمہیں جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہی اس کی محرومی پر صبر کرتے رہو گے، لیکن حرام میں نہ پڑو گے، حرام کی طرف نہیں بڑھو گے، تو پھر یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر اپنی ازواج سے ناراض ہو کر ایک الگ حجرے میں تشریف لے گئے تھے، اور تقریباً 29 دن آپ نے اس حجرے میں گزارے تھے۔ تو کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک انصاری دوست تھا، ہم دونوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب میں کام میں مصروف ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، اور جب وہ مصروف ہوتا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں جو سیکھتے تھے وہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا کہ اچانک وہ شخص آیا، اس نے زور زور سے دروازہ بجایا، میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ایک بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میں سمجھا کہ اس نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ غضب ہو گیا، سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سرکار کی زوجیت میں تھیں تو اس لیے آپ اور زیادہ گھبرائے اور آپ وہاں پریشان ہو کے تشریف لے گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع دیا گیا تو آپ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں ایک مہینے کے لیے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ازواج سے دور رہوں گا۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حجرے میں نگاہ دوڑائی تو صرف ایک مشکیزہ تھا اور ایک بچھونا تھا، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب سرکار آرام فرما رہے تھے تو وہ چٹائی صرف بچھی ہوئی تھی اور چٹائی پہ کچھ اور نہیں تھا جس سے آپ کی پشت مبارکہ پر نشان پڑ گئے تھے۔ تو مجھے افسوس سا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و قصرہ یعنی ایران کے اور ادھر کے شام کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے محلات میں عیش کریں اور آپ کی امت اس سختی میں مبتلا ہو، یعنی آپ نے امت کی طرف نسبت کی، حالانکہ سرکار کی طرف کرنا تھا، لیکن آپ نے ادباً امت کی طرف نسبت کی، رسول اللہ کہ امت اس مشقت میں اور قیصر و قصرہ اپنے محلات میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور بالکل یہ قرآن کے مطابق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ تو دیکھیے انسان کو اصل میں آخرت پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ جو ہمارے دنیا کے بیچارے دیوانے لوگ ہیں وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً آخرت سب کچھ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن